بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ منی میکس اے مین پرفیکٹ، یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ پانچ جیدے کو دانے جیدے گھر دانے دے کملے بھی سیانے، پنجابی میں کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں جناب کہ پیسہ جو ہے وہ آپ کی ہزاروں برائیاں چھپا دیتا ہے، اور پیسے کا کمال یہ ہے کہ وہ بدصورت سے بدصورت شخصیت کو مطلب ٹام کروز بنا کے پیش کر سکتا ہے۔ آپ کو مدھو بالا لگنا شروع ہو سکتی ہے وہ خاتون، اور آپ کو اس میں کئی گن نظر آنے شروع ہو سکتے ہیں۔ یہ میں ساری باتیں پتہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت جس کو ہم نے سے میری مراد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے، اور ہم نے سے میری مراد یہ ہے کہ برہمنوں کی جو اعلیٰ نسل ہے نا پاکستان کے اوپر قابض، جن میں ججوں کی بیویاں، جنرلوں کی بیویاں، بیوروکریٹ کی بیویاں، اور آپ سارے بھی ریٹائر جننے بھی نے سارے کے سارے یہ عمران خان کے عاشق، اور پھر گانا مجھے یاد آ گیا، ہم تو تیرے عاشق ہیں صدیوں پرانے۔ صدیوں پرانے عمران خان کے عاشق جو ہیں نا سر، انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا یہ ایک 8واں عجوبہ دنیا کا جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے، اور یہ اس کے بارے میں مشہور کیا کہ کچھ ہو جائے بہو جی، دنیا ادھر کر لو ادھر کر لو، ہزار برائیاں کر لا گور بیٹھ تو بچو، بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ سچ بول رہی، اس طرح کی بات ہے، ہینڈسم بڑا گئی۔ یہ ساری گفتگو جو ہے نا انہوں نے پھیلائی، اور جو کیا کہتے ہیں معصوم ذہن ان کو ورگلایا۔ میں جس شخصیت یعنی عمران خان کو جو شخص لیڈر مان لے معصوم ہی ہو سکتا ہے یار، وہ کوئی میں تو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی عقل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو راستہ دکھاتا ہے، جو مشکلات میں سے نکالنے کا حل بتاتا ہے اور وائبل حل بتاتا ہے۔ اے نہیں کہ پائے نسی تے جاواں گے چاند تے چاند تو چرخا کترن والی مائی جڑی نوں چک کے پاکستان چ لے آواں گے، ایتھوں پھر امریکہ نوں ویچاں گے تے ساڈے سارے قرضے لائے گے۔ اس طرح کی میں بات نہیں کر رہا، یا جس طرح مراد سعید نے کہا تھا کہ عمران خان آئے گی $200 ارب لائے گی، $100 ارب منہ پہ مارے گی، $100 ارب کھائے گی۔ یہ والا کام جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ چھوٹا بھیم ٹائپ جو بچے دیکھتے ہیں نا اس طرح کارٹون، یا کوئی مکی ماؤس ٹائپ جو کارٹون دیکھنے والے بچے ہوتے ہیں 5 سال 7 سال دی عمر دے، یا جن کے ذہن یہاں تک ہوتے ہیں، ان کو تو یہ باتیں وارے کھا سکتی ہے۔ جو بندہ عملیت پسند ہو، جس کو پتہ ہو کس پا وکدی پاجی شاید اس روٹی 30 روپے دی ملدی پئی ہے، تو وہ جو ہے نا وہ بندہ انہاں گلاں دے اوتے نا کان بھی پرے کر لیندا، منہ بھی پرے کر لیندا، بلکہ اگر دوبارہ سناؤ تو وہ اگوں پھر ایڈینیس سناوندا ہے کہ نہ اپنا ٹائم برباد کرنا، میرا کر کام کرن دے۔ تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب عالم یہ ہے کہ بہت ہینڈسم، بڑے ایماندار، بڑے جناب دل دے جانی، اور صدیوں پرانے سب کے دل بر جانی۔ وہ سر ملک ریاض کی تعریف کر رہے ہیں سر، انہوں نے ملک ریاض کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں، ان کے ایسے جو ہیں وہ اوصاف بیان کیے ہیں، ایسی ان کے فضائل بیان کیے ہیں کہ ملک ریاض نوں اپنے آپ فضائل نہیں لبدے ہونے، نہ وہ آپ ان کو صاف کا پتہ ہوگا جو آج انہوں نے بیان کیے ہیں عمران خان صاحب نے۔ خان صاحب آج سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ اچھا، جب آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ سیکیورٹی کا وہ عالم نہیں ہوتا، یا وہ والا تہاڈا سین نہیں ہوتا جو آپ جوڈیشل کمپلیکس میں جاتے تھے، اتنے تسی ذرا افسر پھر ہوندے نا انہیں پھر دیو، سپریم کورٹ میں جائیں اور پھر وہ عدالت جو ہے وہ بھی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جیسے ایک انتہائی قابل احترام جج صاحب کی ہو، ساسو ماں کی کرچ والی نہ ہو، تو بھائن اس لئے بندے نا ذرا تھوڑا جا ہینڈسم تھلے ہویا ہوندہ ہے، ایمانداری بھی تھلے ہوئی ہوندی ہے، تھوڑا سا انسان جو ہے نا وہ کینڈے جایا ہوندہ ہے۔ تو وہ کینڈے میں جب موجود تھے تو پھر ان کو ٹکر کے صافی عمران خان نے کہا آج وہ سارے، بس یہی بات ان کے لیے غلطی تھی ان کی سمجھ لیں، وہ پائے پھر آزاد منچ صافیوں میں گر گئے۔ باقی بھی ظاہر ہے وہاں پہ لوگ تھے، مگر میں ایک شخصیت جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس کا نام میں لگوں، اور ان کا نام ہے اسد طور۔ اسد طور کس کلاس کا دبنگ کریکٹر ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ منہ پھٹ کریکٹر، لیکن وہ اصل میں چونکہ دل کا سچا ہے نا، جو من میں ہوتا ہے وہ منہ پہ کہہ دیتا ہے، تو اس کو پھر لوگ مختلف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسد طور صاحب نے آج ان سے کچھ سوال کیے، کو 10-12 منٹ ہی کہنے میری گل ہوئی، تو بہتا ٹائم تے لبا کوئی نہیں تھے، میں ہسی جاواں کو کہنے اسد طور صاحب کہتے بٹ صاحب آپ ہس رہے، میں کہ یار تیرے کہ 10-12 منٹ
ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹਰ ਗਈ ਨਾ बेचारे दी, फिर वो खुद भी हंसना शुरू हो गए। बातों में से जो 2-3 बातें निकली वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरे चेहरे के ऊपर अगर आपको पसीना नज़र नहीं आ रहा तो फिर ये कैमरे का जो है ना कसूर है, आपका कसूर नहीं है। अदरवाइज़ ये है कि पसीना मेरे चेहरे पर बेतहाशा है और उसकी वजह जो है वो ये है कि लाइट गई हुई है। ये जैसे ही पहली बारिश की कतरे पड़ते हैं ना सर, वो सारी लाइट चली जाती, ठीक है, और उसके बाद नहीं आती। आज जिस जगह पर हमारा ऑफिस है वहाँ पर बारिश हुई है अन्नेवा, और उस बारिश में जहाँ ज़ाहिर है जल थल हुआ है और उत्थे भाए मूँह ते भी जल थल हो गया है। ये तुहाडे सामने हालात ने। लिहाजा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इमरान अहमद खान न्याज़ी साहब जो हैं वो असद तूर के हत्थे चढ़े और असद तूर ने उनसे ये पूछा कि सर तुसी बड़े ईमानदार आदमी सो, तुसी बड़े नेक आदमी सो, तुसी ते मशहूर सो कि जनाब मैं बड़ा शफाफ हूँ और ईमानदारी मेरी पहली जो है वो प्रायोरिटी है, तो आप सर सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी जो सोसाइटी का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया कब्जा माफिया करार देकर, जिसके ऊपर पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर च कब्जे के पर्चे मौजूद ने और उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, मशहूर तरीन शख्सियत मलक रियाज साहब, आपने उनसे 456 कनाल या जितनी भी अराजी वो ले ली, तुहानू कोई हया नहीं आई। मतलब उनके कहने का ये था वो तेरे कोई हया नहीं आई, और तू कोई सोचा नहीं ना डूबता पे। तो आगे इमरान खान साहब ने ना फिर मलक रियाज के औसाफ बयान करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि बकौल अब असद तूर साहब के, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो कम बड़ी स्पीड ना करता है, जो 12 साल में काम नहीं हो सकता था उसे 3 साल में कर दिया, तो मैंने इसलिए उसे काम दे दिया। और बाकी करप्ट है नहीं है, कब्जा माफिया है नहीं है, मैं 9 अरब रुपया साल का इकट्ठा करता हूँ शौकत खानम के लिए, मुझे क्या पता है कि उसमें करप्ट लोगों के पैसे हैं, ईमानदार लोगों के पैसे हैं, तो इलाज करवाना है, बस बात ख़त्म। तो असद तूर साहब ने आगे से ये कहा कि सर बात यह है कि वो जो 9 अरब आता है ना वो पूरी दुनिया से इकट्ठा होता है, और ए जरा तुहानू अरबा की दिहाड़ी लगी है, ये वैसे उन्होंने नहीं कहा, ये मेरे पास से कह रहा हूँ, ये जो दिहाड़ी लगी ताड़ी ये तो एक ही बंदे ने दी है ना, इसके बारे में तो सारे जानते हैं। बल इमरान खान साहब ने फिर इधर दी मार उधर दी मार और इधर उधर की चीज़ें करके तो उन्होंने ये कोशिश की कि किसी तरीके से मलक रियाज से बात हट जाए, पर पायन कितने हट दी है। देखिए मलक रियाज साहब के साथ ना कोई मेरी 751 नहीं की, मैं सच्ची बात यह है कि मलक साहब जो हैं वो अच्छे काम भी करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं बड़ा पैसा कमाते, हौसला नहीं पैदा उन्हों का कि किसी माड़े लिए किसी लिए कुछ कर दें। मलक साहब अच्छा काम भी करते हैं, उनके जो हॉस्पिटल चलते हैं गरीबों का मुफ्त इलाज होता है, मलक साहब के लंगर खाने चलते हैं, गरीब मुफ्त रोटी खाते हैं, अच्छे काम भी हैं उनके, ये बात नहीं है। अलीम खान साहब के भी अच्छे काम बहुत हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जितने बड़े पैसे मलक रियाज साहब ने कमाए ने या कमाते हैं वो सरकारी ज़मीनों पर से, वो जो है भी भोरा मासा वो पब्लिक इंटरेस्ट में खर्च करते हैं और उसकी तशहीर करते हैं अन्नेवा। हर टीवी के ऊपर उनका इश्तिहार चलता है और वो पेड होता है, उस चक्कर में कोई टीवी उनके खिलाफ खबर नहीं चलाता। पैसे पड़े हुए हैं 50 अरब रुपया, 190 मिलियन पाउंड जो है वो पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। जाना चाहिए मलक रियाज के अकाउंट में, रोतो ओदी बरामदगी करके हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाना चाहिए और बरामदगी करके मलक रियाज को गिरफ्तार करना चाहिए। ये काम ना इमरान खान के दौर में हुआ ना अब हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई जिसके पास पैसा है ना वो बहुत ताकतवर है। जब तक पाकिस्तान के अंदर पैसे वाले का राज रहेगा, कानून का नहीं रहेगा सर, तब तक पाकिस्तान जो है ना उसमें बेहतरी की गुंजाइश नहीं आ सकती। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फायजा साहब के हवाले से सवाल हुआ, तो इमरान खान साहब ने कहा कि यार मैं तो जानता भी नहीं काजी फायजा साहब। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं भाइंदियाँ जड़ियाँ ना जो हैं अपना मसूमियत, और या अंदाज़ा लगाएं जो ये साहब वज़ीर आज़म रहे हैं, और अगर ये वज़ीर आज़म मज़ीद रह जाते और जितने की देर रहे हैं 3 साल 8 महीने 21 दिन, इतना ही टाइम एक और खबीस भी रहा है,
تاریخ کے اندر. میں ہر بار یہ بات کہتا ہوں لیکن میں نام نہیں لیتا. کچھ لوگ معصوم پوچھتے ہیں, میں نہیں لے سکتا نام. آپ اپنے ارد گرد موجود کسی ایسی شخصیت سے پوچھیں جو عرب کی تاریخ سے واقف ہو, پھر وہ آپ کو بتا دے گا. میں پھر عمران خان کی طرف آنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا, انہوں نے یہ کہا کہ قاضی فیصل صاحب کو تو میں تو جانتا بھی نہیں تھا. یہ جنرل فیضل ہو, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ استعمال ہوا تو انہوں نے کہا جنرل فیضل ہو آئی, میں پاجی کے دیتی, گل ختم. یہ جو ریفرنس آیا تھا ان کی طرف سے آیا, بلکہ شاید اس سے بھی اوپر سے آیا ہو, وہ میں نے پتہ نہیں, میں گھبڑا تھا. وہ نہیں بھولی تو پائی, اتنا معصوم, اتنا تابع دار, اتنا یس مین قسم کا کریکٹر. پاکستان کا وزیر اعظم ہوئے گا تو 24,000 ارب کا نقصان ہی ہونا نا پاکستان میں, اور کی ہونا ہے. اس طرح کا تابع داری تو شاید میرے خیال شہباز شریف صاحب بھی نہیں کرتے. مشہور بڑے نے سول ڈپلومیٹ کے طور پہ میں ان کو لیتا ہوں, سول ڈپلومیسی وہ کرتے ہیں. پر آنا سول سپرمیسی کرتا ہے, وہ سول ڈپلومیسی تو لگے ہیں. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے نا, ان کی یہ بات, یعنی ایک ایماندار ترین جج جس نے اپنی ایمانداری اپنے بردر ججز کے سامنے اپنی بیگم کو کٹہرے میں کھڑے کر کے ثابت کی, سر وہ اس جج کو آپ نے رول مارا کیونکہ اس جج نے ایک فیصلہ دیا جنرل فیض کے خلاف. اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے تسی اینے تھلے لگے ہو جنرل فیض دے, جدھر انہیں اشارہ کیتا ادھر ٹر پے. اور پاکستان کی تاریخ میں, جوڈیشل تاریخ میں ایک نیا کرائسس آپ نے جنم دے دیا. ادھر استعمال نہیں کیتا بھائی نے, ایسے شخص کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیں, کیا خیال ہے, بننا چاہیے اس کو؟ نہیں, میرا نہیں خیال بننا چاہیے. اور ایسے شخص کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے جن نے بڑا دماغ استعمال ہی نہیں کیتا. پھر ایک اور شخصیت اسد کھرل صاحب, عمران خان کے بڑے قریبی رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, بڑے نعرے, بڑے تلق, بڑے واسطے, بڑے رولے. جس طرح اب وہ کیا ہے اس کا نام, عمران ریاض خان ہیں, جس طرح سمیع اللہ جو ہیں, سمیع ابراہیم سوری وہ ہیں, جس طرح یہ چھیٹکا یا کریکٹر ہے ایک, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں ان کے بارے میں ایک ٹرم استعمال کر بیٹھا ہوں, آپ سارے جانتے ہیں ان کو, وہ ہیں. تو وہ جس طریقے سے عمران خان کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں, اسی طرح اسد کھرل بھی ایک دور میں عمران خان کی حمایت میں اتنے آگے تھے کہ اسد کھرل کے حق میں عمران خان نے ٹویٹس کیے ہوئے. جو نواز شریف کے خلاف کیس ہوا تھا سپریم کورٹ میں, وہ اسد کھرل دی پٹیشن تھی سر, ٹھیک ہے. اور عمران خان تڑا تڑ سمیت سارا لونڈے لپاڑا گروپ اسد کھرل کی حمایت میں بولتا تھا. اب اسد کھرل صاحب نے ایک خبر بریک کی جس کے اوپر میں نے ولاگ کیا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان کی بیوی سے اس کی لڑائی ہو گئی ہے, گل زبان سے نکل کے ہاتھوں پہ آ گئی اور چپیڑا نہیں آوازاں آتے, بڑیاں رولے رپے, یہ ساری باتیں انہوں نے کی, ٹھیک ہے. اسد تور صاحب نے ایکچولی پوچھا کہ جناب اسد کھرل صاحب جڑی گلاں کر رہے ہیں کی ریالٹی ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں اس کو جانتا ہوں, بڑا گھٹیا آدمی. کہا سر آپ کا ہی تھا, تاڑے سجے کھبے اوپر تھلے ادھر ادھر لگا پھر رہے سی, آپ تو بڑے لو تھے ایک دوسرے کے. اور نہیں میں نہیں جانتا اس کو, بڑا گھٹیا آدمی, گلیز آدمی. اچھا خان صاحب جو ہے نا, میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ بڑے یعنی دنیا کے نمبر 1 رن مرید ہیں. یعنی آپ ان کی بیگم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اور اس کے بعد آپ توقع رکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ یہ بات کریں گے کہ جناب اسد کھرل بہتر آدمی ہے. اسد کھرل کی انفارمیشن کو میں نے کل بھی چیلنج نہیں کیا تھا, میں آج بھی چیلنج نہیں کرتا, لیکن اپنی انفارمیشن اس کے ساتھ ملا کے جب موازنہ کیا تو مجھے لگا کہ اسد کھرل صاحب کو بتانے والوں نے کچھ زیادہ بات بتا دی, کو کولو کڑ کے بتا دی. میں یہ ایک چونکہ وہ ان کی انفارمیشن ہے, میں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا, مگر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو حقائق میرے پاس تھے وہ اس سے قطعی مختلف تھے. تو بندے کا تعلق خراب ہو جاتا ہے, یعنی اچھی اسلام تو نہیں رہتی, سم ٹائم بہت بہترین دوستوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو گھٹیا کہا جائے, اس طرح کی ٹویٹس کی جائیں جیسے انہوں نے کی ہے. تو اس کا مطلب پتہ ہے کہ دونوں ایک کو جین ہے, بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں. باقی یہ ہے کہ عمران خان کے سر سے وہ بالٹی غائب ہو گئی پائے, جس کو میں ڈسٹ بن کہتا ہوں.
ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਭਾਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧੁੱਪ भी पै गई, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ही खैर करे, पता नहीं की होएगा। और खास साहब बिल्कुल ऐसे चलते आ रहे थे जिस तरह वो पता नहीं को फतह करना आए हैं या फतह होना आए हैं, मतलब ठीक ठाक थे। वैसे उन्होंने, मेरा ख्याल है कि लिबास से लग रहा था कि उन्होंने बुलेट प्रूफ चीज़ें पहनी हुई और पहननी चाहिए। इमरान खान की हिफाजत करना पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर लाजिम है। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, चाहे कुछ हो जाए, सज़ा भी हो जाए ना भाण नूं, फिर भी हिफाजत करना ज़रूरी है। मैं तो कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ। आप पता नहीं कैसा समझते हैं, जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। भाण गल बड़ी वध गई, पसीना बड़ा आ गया तो हुण बर्दाश्त नहीं हो रहा। बाकी दी इन्फॉर्मेशन अगले व्लॉग विच मिलते हैं, अगले व्लॉग।